الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دم دم نال میں ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا دم دم نال میں ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 78 سیشن ہے اور آج کے ہمارے اس بیان کا موضوع اچھے اخلاق ہیں۔ معزز سامعین، اخلاق دین اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ علماء اخلاقیات نے اخلاق کی 2 ٹائپس بیان کی ہیں، سبحان اللہ، اخلاق فاضلہ اور اخلاق رذیلہ۔ اخلاق فاضلہ سے مراد وہ عادات اور اوصاف ہیں جن کو انسانیت نے بحثیت مجموعی اچھا سمجھا ہو،
مثال کے طور پر اگر کوئی راستے میں موجود نقصان دہ چیز کو ہٹا دے تو ہر انسان خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل سے یا کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، اگر بندہ حق کو، نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو، اچھائی کو ترجیح دے اور اس کو اپنائے، اس کے ایسے افعال جو اس سے ہوتے رہتے ہیں ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ صبر و تحمل، نیکی و احسان، شرم و حیا، صدق و صفا، جود و کرم اور کسب حلال، یہ وہ سارے کے سارے اوصاف ہیں جن کو یاد رکھیں انسانیت نے ہمیشہ جو ہے اچھا سمجھا۔ دین اسلام اچھی عادات کو اپنانے اور مسلمانوں میں ان کی تربیت کرنے اور نفوس میں ان کو بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اچھائی والا دین ہے، خیر والا دین ہے، بھلائی والا دین ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود والا دین ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں لوگوں کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، اس میں لوگوں کے لیے امن ہی امن ہے، اس میں لوگوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اچھے اخلاق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو اخلاق کی دوسری ٹائپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اخلاق رذیلہ وہ کیا ہے؟ پتہ تو ان کا ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم نے ان سے بچنا ہے۔ میرے دوستو، اخلاق رذیلہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے گٹھیا اوصاف اور عادات جن کو ہمیشہ انسانیت نے مجموعی طور پر برا جانا ہو اور ناپسند کیا ہو، ان کو اخلاق رذیلہ ہے۔ یعنی ایسی کبھی چیزیں اور ایسے ناقص اقوال و افعال جن سے انسانیت جو ہے گن کرتی ہو، اور ایسے عادات و خصائص کو ہر مذہب جو ہے ناپسند اور برا سمجھتا ہو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے
بندوں کو ان اخلاق رذیلہ سے بچنے کا حکم دیا، اور جو لوگ ان اخلاق رذیلہ کو اپناتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی یاد رکھیں کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت صرف ان لوگوں کی ہے جو متقی لوگ، جو بھلے کام کرتے، جو خیر والے کام کرتے، جو اچھائی والے کام کرتے۔ میرے دوستو، رذائل اخلاق ایسے اخلاق ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے ہی انسانی معاشرے کو تباہ و برباد جو ہے کیا ہے۔ آئیے چند ایک آپ کو رذائل اخلاق کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ بے صبری، گالی، غیبت، حسد، بغض، کینہ، ظلم، زیادتی، بدفعلی، بدکاری، زناکاری، حرام خوری، چوری، ریاکاری، جھوٹ، خود پسندی، تکبر، غرور، بددیانتی، یہ سارے کے سارے یاد رکھیں اخلاق رذیلہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دین اسلام اللہ رب العزت کے صفاتی اخلاق کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں مبعوث اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے ہوئے۔ مسند احمد اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت کے جو انبیاء اس کائنات میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کے مبعوث ہونے کا، دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کو انسانیت جو ہے وہ سکھائی جائے۔ انسانیت اس میں ہوگی جس میں اخلاق ہوگا، جس میں اچھے اخلاق ہوں گے۔ جس میں اچھے اخلاق نہیں ہیں، سمجھ لینا اس میں انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت اس وقت آئے گی جب وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کو اخلاقیات جو ہے وہ سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ جو ہیں وہ محاسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت کو ہمارے اوپر واضح کرتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی شریف میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی،
آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں باری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ یعنی اخلاق ایک ایسی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، میزان میں ان سے بڑھ کر یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم کو بتا رہے ہیں اور کوئی باری چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے وہ اخلاقیات کو پسند کرتی ہے، اخلاقی دائرے میں رہنے کو مولا جو ہے پسند کرتا ہے، اور مولا ایسے لوگوں کو یاد رکھیں عزت بھی دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرا آج آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی صرف جو ہے روزمرہ کی عبادات میں ہی صرف نہیں ہے، بلکہ نیکی اخلاقیات میں بھی۔ نیکی صرف نام نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کا نہیں ہے، بلکہ نیکی نام اخلاقیات کا بھی ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی اچھا اخلاق ہے، یعنی کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو سمجھ لینا آپ نیک ہو جائیں گے۔ نیکی اور اخلاقیات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نیک بننا چاہتے ہو پھر اپنے اخلاق کو جو ہے وہ دیکھ کر۔ میرے پیارے دوستوں، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ کو یہ فرماتے، قابل غور سنیے، یقیناً مومن حسن اخلاق سے، یعنی یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ حسن خلق والا جو ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق بہتر ہیں، جس کے اخلاق خوبصورت ہیں، جس کے اخلاق حسین ہیں، اس کا یاد رکھیں درجہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، ان جیسا درجہ ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جو بات ہے ہمارے اوپر واضح کی۔ آپ فرماتے ہیں بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے درجات عالیہ اور اونچے مراتب کو حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہے۔ یعنی کہ جو دوسری عبادات ہیں ان میں وہ اگر اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، کمزوری ہے اس میں، لیکن پھر بھی فکر والی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ خیر والے ہیں، وہ انسانیت کی فلاح والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو پھر بھی اونچے جو ہے درجات سے آخرت میں نوازتے ہیں۔ یار میرا یہ بندہ جو ہے میرے لوگوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ تو یہ اچھا رہا ہے، اس کے جو معاملات تھے وہ بہتر تھے، یہ تو وہ تھا جو لوگوں کو عزت دیتا تھا، یہ تو وہ تھا جو لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کی جو تھی وہ بات ہوتی تھی۔ اس کو بھی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے عبادات میں اگر کمزوری بھی کی ہوئی، اللہ پھر بھی اس کو آخرت میں جو ہے اونچے درجات سے نوازتا ہے۔ میرے دوستو، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے، یعنی مومنوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہو۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اعلیٰ قسم کے مومن بن جائیں، اچھے مومن بن جائیں، تو میرے دوستو یاد رکھو مومن کا یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ وہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ اس کے جو اخلاق ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور مومن کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے بہت جو ہے نرم ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اس کا جو حسن سلوک ہے بہت ہی بہتر ہوتا ہے، شفقت والا ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ابھی آپ لوگوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ہم لوگوں کو خوشخبری دی ہے اور ضمانت دی ہم لوگ کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمارے اوپر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی زبان جو ہے بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، جھوٹ کی باتوں سے، غیبت کی باتوں سے، چغلی کی باتوں سے اور لوگوں کے گناہ بیان کرنے والی باتوں سے، لوگوں کے عیب بیان کرنے والی باتوں سے رکی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دینا چھوڑ دو، اپنی زبان سے لوگوں کی عیب بیان کرنا چھوڑ دو تو سمجھ لینا پھر جو ہے تمہیں جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم لوگوں کو سمجھائی کہ جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی آپ لوگوں نے حفاظت کریں، یعنی بدفعلی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحشی سے، زناکاری سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ بچ جاؤ گے تو جنت جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، کیونکہ اس کے ضامن جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ضمانت میں دیتا ہوں، تم مجھے ان دو چیزوں کی جو ہے ضمانت دے دو۔ میرے دوستو معلوم یہ ہوا کہ اخلاقیات یہ ہے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال روک دیں، چغلیاں کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے عیب بیان کرنا چھوڑ دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو جنت جو ہے ہم لوگوں کو مل جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ایک اور بات جو ہے وہ واضح کی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو دین ہے، یاد رکھیں، ہمیں سلیقے اور طریقے سے رہنے کا حکم دیتا ہے، جس سے ہم لوگوں کو زبان سے بھی تکلیف نہ دیں اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے ہم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ میں بری بات زبان پر لانے والوں سے اللہ کہتا ہے کہ میں محبت نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 148 اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو اپنی زبان پر بری بات کو لاتے ہیں۔ میرے دوستو کہ اللہ بری بات جو ہے زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا، تو برے فعل کو، برے کام کو وہ کیسے پسند کرتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زبان کے اوپر کوئی بری بات نہیں لانی چاہیے، یعنی کہ ہمیں کسی کے گناہوں کا یاد رکھیں، چرچا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے عیبوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی دین مصطفی نے اس بات کو یاد رکھیں کتنا ناپسند کیا ہے کہ جو لوگ یہ ایسے کام کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کے چرچے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی جو ذات ہے یاد رکھیں وہ پسند نہیں کرتے۔ بے شک ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یاد رکھیں جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔